بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 223 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے متع کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم 2 ابواب کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پہلا تو باب المتعۃ، یہی باب ہے، اور جو دوسرا ہمارا باب ہوگا وہ ہے باب الرجل یکون عنده امراتان فیؤثر احداہما علی الاخری، کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس 2 بیویاں ہیں لیکن وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہے، تو اس میں کیا شرعی حکم لگے گا، اس حوالے سے ہمارا یہ دوسرا کلام ہوگا۔ تو پہلے ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بدستور بترتیب دوسرے باب کو بھی پڑھیں گے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب المتعۃ، متع کا بیان، اس کی پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا زہری عن عبد اللہ والحسن بن محمد بن علی بن علی عن ابیہما عن علی بن ابی طالب جدہما انہ قال لابن عباس نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام زہری نے عبداللہ اور حسن سے خبر دی، جو دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ہیں۔ یہ اپنے والد سے اور وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متع اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ اخبرنا مالک اخبرنا زہری عن عروۃ بن الزبیر ان خولۃ بنت حکیم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت ان ربیعۃ بن امیۃ استمتع بامرأة مولدۃ فحملت منه فخرج عمر فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمت۔ اب یہ دوسری حدیث پاک امام محمد ذکر کرتے ہیں اور فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت زہری نے عروہ بن زبیر سے بتایا کہ خولہ بنت حکیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، عرض کرنے لگی کہ ربیعہ بن امیہ نے ایک جو ہے وہ اس عورت سے متع کیا جو مولدہ تھی، جس سے وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ یہ متع ہے، اگر میں اس کی حرمت کا پہلے اعلان کر چکا ہوتا تو میں اس کو رجم کر دیتا، تو مطلب متع حرام ہو گیا ہے۔ قال محمد المتعۃ مکروہۃ فلا ينبغی فقد نہا عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاء فی غیر حدیث ولا اثنین وقول عمر لو كنت تقدمت فيها لرجمت انها نضعه من عمر على التهديد وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى عليهم۔ اب یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد مسئلے کے احناف کو بیان کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ متع مکروہ ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ بارہا اس سے منع فرمایا ہے۔ مزید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کہ لو کنت تقدمت فیہا لرجمت، کہ اگر میں اس کو پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہوتا اور اعلان کر چکا ہوتا تو میں ضرور رجم کرتا، ہم اس قول کو تحدید پر محمول کرتے ہیں، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، متع کے ناجائز ہونے پر اور اس کے خلاف دلائل کا تفصیلی جو
مطالعہ ہے وہ تو آپ ایسا ہی کتب فقہ میں یا ایسی دیگر کتابوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناجائز ہے۔ یہاں اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ زرقانی شرح الموطا امام مالک، اس میں ابن ربی نے کہا کہ نکاح متع اصل میں شریعت کے غرائب میں سے ہے، جائز کیا گیا پھر حرام کر دیا گیا، پھر جائز کر دیا گیا، پھر حرام کر دیا گیا۔ پہلا جواز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حرمت کا حکم نازل نہ فرمایا، لہذا لوگ اس کو اپنی دیرینہ عادت کے مطابق کرتے رہے۔ پھر جب خیبر کا دن آیا تو اس کو حرام کر دیا گیا، پھر فتح مکہ اور اوطاس کے دن اس کو جائز کیا گیا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، پھر اس کو حرام کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے پھر حرام کر دیا گیا۔ یہ حرمت فتح مکہ کے دن سنائی گی، جیسے کہ حضرت سبرہ کے حدیث میں آیا ہے، اور اس کی حرمت پر امت کا اجماع بھی ہے۔ تو معزز طلبہ کرام، حقیقت یہی ہے کہ متع 2 مرتبہ حلال اور 2 مرتبہ حرام ہوا۔ دوسری مرتبہ اس کی حرمت وہ تا قیامت کر دی گئی، جیسا کہ جو ہے وہ میں نے زرقانی کا حوالہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کی مکمل تحقیق جو ہے وہ آپ دیگر فقہی اور عقائد کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو رہا یہ معاملہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے متع کو مکروہ فرمایا ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ متع ان کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ کا جو لفظ ہے وہ حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک متع بھی حرام ہے۔ اب اس روایت کے الفاظ فیما جاء فی غیر حدیث ولا اسنین سے مراد و بکثرت احادیث ہیں، اور اس روایت کی آخری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کا اعلان پہلے کر دیا ہوتا تو میں اسے رجم کر دیتا۔ اس کو تحدید پر اس لیے محمول کیا گیا کیونکہ متع 2 دفعہ حلال اور 2 دفعہ حرام ہوا تھا۔ اس کی آخری جو حرمت سے ابھی تمام کے تمام مسلمان باخبر نہ تھے، کیونکہ اس دور میں مختصر وقت میں کسی حکم کے اطراف عالم میں پہنچ جانا یہ عادتاً مشکل ہوتا تھا، اور کوئی فون کا یا آج کل کے جدید ادوار تو تھے نہیں، تو اس لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو حقیقت نہیں بلکہ تحدید پر محمول کیا گیا۔ ابن ربی رحمۃ اللہ علیہ نے متع کو غرائب شریعت میں بھی اس لیے کہا ہے کہ اس دور میں اس کی حرمت کا عام ہونا اور ہر جگہ اس کی خبر پہنچ جانا یہ اس دور میں ممکن نہیں تھا، تو اس لیے یہ غرائب شریعت میں سے ہوگا۔ اچھا، اب ہم اگلا باب جو ہے باب الرجل یکون عنده امراتان فیؤثر احداهما علی الاخرى، کہ ایک مرد کے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک دوسرے پہ ترجیح دیتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن رافع ابن خدیج انه تزوج ابنة محمد ابن سلمة فكان تحتها فتزوج عليها امرأة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل ارتجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل ارتجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأسرة وإن شئت طلقتك قالت بل أستقر على الأسرة فامسك على ذلك ولم يرى رافع أن عليه في ذلك اسما حين رضيت أن تستقر على الأسرة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے حضرت رافع بن خدیج سے بتایا، اور انہوں نے محمد بن سلمہ کی بیٹی سے شادی کی، اور وہ ان کی زوجیت میں تھی کہ انہوں نے ایک نوجوان عورت سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد انہوں نے نوجوان عورت کی طرف زیادہ جھکاؤ اختیار کر لیا۔ اس پر پہلی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو رافع بن خدیج نے اسے 1 طلاق دے دی، پھر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو اس سے رجوع کر لیا، پھر اپنی پہلی عادت کے مطابق نئی بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھا۔ اس پر دوبارہ پہلی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا،
انہوں نے اب بھی ایک طلاق دے دی، پھر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو انہوں نے رجوع کر لیا، پھر وہی عادت کہ نئی بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھا۔ اس پر پہلی بیوی نے پھر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب رافع بن خدیج نے اسے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اب صرف ایک طلاق تو باقی رہ گئی ہے، اگر تیری مرضی ہے تو جو کچھ تو دیکھ رہی ہے اس پر اپنے آپ کو راضی کر لے، یعنی نئی بیوی کی طرف زیادہ میلان پر راضی ہو جا، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ پہلی بیوی نے جواب دیا کہ میں اسی حالت و عادت پر راضی ہوں کہ تم اس نئی بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھو۔ تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے اس پہلی بیوی کو مزید طلاق نہ دی، اور رافع نے اسے کوئی گناہ نہ سمجھا۔ جب ایک بیوی دوسری بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ پر راضی ہو گئی ہے تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ قال محمد لا بأس بذلك اذا رضيت المرأة ولها ان ترجع عنه اذا بدأ لها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیوی دوسری بیوی کی طرف خاوند کے زیادہ جھکاؤ کو پسند کر لیتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس بیوی کو یہ حق ہے کہ جب چاہے رضامندی سے رجوع کر کے اپنے ساتھ عدل اور مساوات کا مطالبہ کرے، اور یہی قول امام اعظم کا بھی ہے، امام اور دیگر احناف کے جو ائمہ ہیں ان کا بھی ہے۔ اچھا، حضرت رافع بن خدیج چونکہ صحابی رسول ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں جو واقعہ ذکر ہوا اس کے ظاہری معنی میں جو ہے وہ بدگمانی کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس کی ایسی تعویل کہ جس سے ان پر کوئی حرف نہ آئے وہ ضروری ہے۔ علامہ زرقانی نے فرمایا کہ ان کا نئی بیوی کی طرف جھکاؤ وہ نہ تھا جو ممنوع ہے، یعنی کھانے پینے اور رہن سہن کے معاملے میں پہلی بیوی پر فوقیت دینا، بلکہ یہ جھکاؤ اور میلان غیر اختیاری امر میں تھا، یعنی محبت اور دلی رجحان نئی بیوی کی طرف زیادہ تھا، تو اس حوالے سے یہ ایک عارضہ پیش آیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کلہم عدول ہیں، ہر صحابی جنتی ہیں، اس لیے کسی کے بارے میں ہلکا سوچنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ باب اللعان کو ہم پڑھیں گے اور اسی درس میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔